قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ ایسی کون سے عوامل، ایسے کون سے فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس طرح روزہ نہیں رکھ پاتے، یا اگر رکھتے ہیں اس طرح ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جس طرح ہمارے ائمہ نے اپنی دعاؤں میں، اپنی احادیث کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو اس کے پروردگار کے قریب کرتی ہے۔ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ آپ جیسے ماہ شعبان ہم کہتے ہیں رسول خدا کا مہینہ ہے، اس طرح ماہ رمضان کو پروردگار نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے کہ ماہ خدا ہے بیسکلی، اور اس خدا میں، اس مہینے میں خدا میزبان ہے۔ اب خدا کے لیے تو آپ اگر ایک عام بچہ ذہن میں سوچے کہ اللہ تو قادر ہے، اللہ تو عالم ہے، تو ہر روز اللہ کا ہے، ہر زمانہ اللہ کا ہے، ہر مکان خدا کا ہے، تو یہ مختص کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے؟ دیکھیں، جب پروردگار جگہوں کو مختص کرتا ہے، پوری زمین، پوری کائنات، سارے جتنے بھی پلانٹ ہیں، پوری گلیکسیز ہیں، سب خدا کی ہیں، لیکن خدا اس پورے نظام کے اندر دنیا کو فوکس، پھر دنیا کے اندر بھی ایک جگہ کو فوکس، اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ یعنی کسی چیز سے نسبت دے کر اس کی جگہ کی اہمیت کو اور اس جگہ کی اس خصوصیات کو اجاگر کر رہا ہے۔ خدا کی مرضی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، ورنہ ساری زمین پروردگار کی ہے، لیکن کوئی مقصد ہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ کعبہ میرا گھر ہے، اس کی طرف تم سجدے کرو، اس کے گرد طواف کرو، اس کے لیے حج اور عمرے کرو۔ یہ مختص خدا کر رہا ہے، یقیناً خدا کی حکمت ہے، خدا کا اپنا ایک فلسفہ ہے، خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کو جب وہ مختص، یعنی بالکل اسپیسیفائڈ کر رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، ورنہ ہر زمانہ خدا کا ہے، زمانے کا خالق خدا ہے، یعنی وہ اس وقت سے خدا ہے کہ جب زمانہ بھی خلق نہیں ہوا تھا، یعنی ٹائم خلق نہیں ہوا تھا۔ ٹائم کیا ہے؟ ہمارے لیے جو ہم مادے ہیں، جو دنیا کے پلانٹ میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم کیا ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ جب اپنے گرد ایک گھومتی ہے، اپنا ایک پورا اسٹرکچر گھماتی ہے، تو 24 گھنٹے ہمارے لیے، مگر جب اسی کو وہ پورے سورج کے گرد پورا چکر کاٹ لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں 12 مہینے ہو گئے۔ یہ ایک ٹائم زون ہے جو ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور ہمارا ٹائم پھر اس طرح اسلامی مہینے ٹائم وہ چاند کی موومنٹ سے ہے، چاند کے نکلنے سے، چاند کے جانے سے، ایک نظام ہے اس دنیا کا، اس سے ٹائم ہمارا ڈیفائن ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹائم کتنا ہے۔ یہ ٹائم ہمارے زون کا ہے۔ خدا نے جب چیزوں کو خلق کیا، کہا کہ ہم نے اتنے دنوں میں خلق کیا، اب وہ کون سے دن تھے ہم نہیں جانتے، اس وقت کون سا ٹائم زون تھا ہم نہیں جانتے، اسی لیے کہا کہ آخرت کے جو دن ہوں گے وہ ایک دن ہمارے کئی ہزار سال کے برابر ہوگا، کہ وہاں ٹائم زون کچھ اور ہے، وہاں کوئی اور چیزیں ہیں۔ ہم لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں، ایسے ہم لوگ گھبراتے نہیں، ہم لوگ سے سنتے ہیں، اگر فکر کریں تو رات کو نیند بھی نہیں آئے ہمیں۔ اگر آپ ایک دو ٹینشن میں ہو جائے نا کہ ایک جگہ پہ آپ کو 50,000 سال، یہاں 50 گھنٹے نہیں کھڑا رہ سکتا، 5 منٹ نہیں کھڑا ہوتا، کہ لائن میں کھڑا ہو تو کہتے ہیں جلدی کیجیے، اس پہ بھی پوچھتے ہیں کچھ ادھر ادھر کوئی تعلقات ہوں تو لائن میں بھی نہیں کھڑا ہونا پڑے۔ ہمارے ہاں تو یہ ادھر کیا کریں گے، 50,000 سال ایک منزل ہے، اور سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوال ادھر دنیاوی سوال ہے؟ نہیں، وہاں جب سے نماز واجب ہوئی ہے سوال شروع ہے۔ نماز پہلی کیسے پڑھی تھی، اس کی قرأت کیسی کی تھی، سجدے میں کیا تھا، رکوع میں کیا تھا، یہ ابھی پہلی نماز ہے، اب کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ پھر اس کے بعد آپ نمازیں دیکھیں پورے سال کی 365، فلانی نماز میں دھیان کدھر تھا، فلانی نماز جب بہتر ہو گئے تھے، عقل آ گئی تھی، سسٹم آ گیا تھا، آن لائن سب کچھ تھا، قرأت صحیح کیوں نہیں کی تم نے؟ کتنا جواب دیں گے، کتنا کھڑا رہیں گے ایک نماز پہ؟
ابھی ہمارے دو بھائی لوگ مولا وارث ہے، مولا جانے نمازیں جانے، پھر مولا بھی نماز نہیں پڑھتے، مولا نے کیوں نماز پڑھی؟ نہیں تو جو کام مولا نے کیا سمجھ لو بہترین کام ہے، لیکن ہم نہیں مولا عدل کا امام ہے، عدالت اگر نہ ہو تو امامت کہاں جائے گی؟ ہمارے اصول دین کے اندر توحید کے بعد جو پہلا دوسرا پلر ہے وہ عدالت کا ہے، کہ عدالت ہے تو نظام قائم ہے کائنات کا۔ اگر یہ عدالت ہٹ جائے کہ سورج آگے ہو جائے، تھوڑا ٹائم پیچھے ہو جائے، یہ نظام آگے ہو جائے، سب دنیا ختم ہو جائے گی، گر جائے گی سب کچھ۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے مولا تو ہمیں مولا نکال لیں گے، یقیناً نکال لیں گے، انہی کا ہی آسرا ہے اور ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم شروع میں سنتے تھے کہ وہ 2 رکعت نصیب ہو جائے جو خدا قبول کرتا ہے، ہم سوچتے تھے یہ آدمی زندگی میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا ایسی جو خدا قبول کرے۔ جب 4-5 روایتیں حدیثیں پڑھی تو دیکھا کہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے جو خدا کو چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم تو اللہ اکبر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آنا شروع کر